بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ آپ نے پچھلے لیکچر کے اندر پڑھا جو اللہ کے مقرب بندے اور بندیاں ہیں، جو اللہ کے مقرب لوگ ہیں، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر وہ گناہ کریں گے تو اس گناہ پر ان کو سزا دگنی دی جائے گی، اگر وہ نیکی کریں گے تو ان کو ثواب، ان کو دوہرا اجر دیا جائے گا۔ جیسا کہ ازواج مطہرات کی بات ہوئی کہ انہوں نے ماہانہ وظائف کی بات کی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کو کہہ دو اگر یہ دنیا کی طلبگار ہیں، دنیا کی آسائش اور زیبائش کی طلبگار ہیں تو پھر ان کو کہو کہ آؤ میں تمہیں مال دوں اور رخصت کروں، اچھے طریقے سے رخصت کر دینا۔ اگر تم اللہ اور آخرت کے دن کی طلبگار ہو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ تو آگے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے ازواج مطہرات، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی حرم میں رہنے والیاں، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام و مرتبہ عام عورتوں کی طرح نہیں، تم خاص ہو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج ہونے کے ناطے تمہارا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر تم تقوی اختیار کرنا چاہتی ہو، اگر تم اللہ سے ڈرنا چاہتی ہو تو پھر اس کا کیا طریقہ کار ہے، آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ فرمایا فلا تخضعن بالقول، کسی اجنبی مرد سے نرم نرم باتیں نہ کیا کرو۔ فلا تخضعن بالقول، کسی اجنبی مرد سے نرم نرم باتیں نہ کیا کرو۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تاکہ وہ شخص طمع نہ کرے جس کے دل میں مرض ہو۔ اجنبی ہو، نرم باتیں کریں، یقیناً اس کے دل میں مرض پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں، تمہارا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے، تم متقی اور پرہیزگار ہو۔ اگر تم مزید تقوی اختیار کرنا چاہتی ہو تو پھر تم کسی اجنبی مرد سے نرم نرم باتیں نہ کیا کرو، تاکہ وہ شخص جس کے دل میں مرض ہو وہ کسی قسم کا طمع نہ کرے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، تم بات کرو دستور کے مطابق بات کرو۔ دستور کیا ہے؟ جو بھی دروازے پہ ہے سختی کے ساتھ بات کرو، کون ہے اور کس سے بات کرنی ہے، یہ ہے دستور۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، تم بات کرو دستور کے ساتھ۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ جو آیات مبارکہ ہم پڑھ رہے ہیں یہ ازواج مطہرات کو احکام، ازواج مطہرات کے احکام اور ان کو آداب کی تلقین کی جا رہی ہے، ان کو آداب کی تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہنا کیسے ہے، کن آداب اور کن احکام کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ صرف ازواج مطہرات کی بات نہیں ہے بلکہ صحابہ کی تربیت بھی اللہ تعالیٰ نے خود کی ہے۔ آپ سورۃ حجرات کا مطالعہ کریں، اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں، جب ایک بحر سے قافلہ آیا اور انہوں نے زور سے آواز لگائی تو اللہ تعالیٰ نے پوری سورۃ حجرات اتار دی۔ فرمایا چاہیے تو یہ تھا کہ تم نبی کا خود انتظار کرتے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بحر تشریف لاتے آپ ان سے گفت و شنید کر لیتے۔ یہ آوازیں لگانے کا کیا مقصد؟ اس سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ناگواری ہوگی، تکلیف ہوتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تربیت فرمائی اور ایسے ہی ازواج مطہرات کی تربیت فرمائی۔ فرمایا تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم تقوی اختیار کرنا چاہتی ہو تو پھر تم کسی اجنبی مرد سے نرم نرم باتیں نہ کرو، تاکہ وہ شخص جس کے دل میں مرض ہے وہ کسی قسم کا طمع نہ کرے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، تم بات کرو دستور کے مطابق۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہرے رہو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔
باہر نہ نکلو، اگر باہر نکلو تو پردے کے ساتھ نکلو۔ آج بھی یہ علماء کہتے ہیں اگر تم نے باہر جانا بھی ہے تو پردے کے ساتھ جائیں، اگر تم نے نوکری کرنی ہے تو پورے پردے کا، اپنی عزت کا خیال رکھتے ہوئے آپ نوکری کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پردہ ہو۔ وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، زمانہ جاہلیت کی طرح اظہار تجمل نہ کرو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، عورت کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں تھا، اور عورتوں کی باقاعدہ منڈیاں لگتی تھیں، بولیاں لگتی تھیں، اس کے حسن کے مطابق اس کو پیسے دیے جاتے اور وہ خریدی جاتی، استعمال کر کے ایسے ٹیشو پیپر کی طرح اس کو پھینک دیا جاتا۔ آج اگر عورت کو عزت دی ہے تو وہ دین اسلام نے دی ہے، دین اسلام نے اس کو یہ کہا ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، تم زمانہ جاہلیت کی طرح تم اظہار تجمل نہ کرو۔ آپ کی آمد سے قبل عورتیں اپنے جسم کی اور اپنے کپڑوں کی اور اپنے حسن کا اظہار کرتی تھیں، اور مظاہرہ ایسا کرتی تھیں کہ لوگ ان کی بولیاں لگاتے تھے۔ فرمایا تم زمانہ جاہلیت کی طرح نہ کرو۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، تم زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح اظہار تجمل نہ کرو، یعنی حسن و جمال کا اظہار نہ کرو، لوگوں کو نہ دکھاؤ۔ کیا کرو تم لوگ؟ فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات کیوں نازل فرمائے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تاکہ اللہ تعالیٰ اہل بیت سے گندی باتوں کو دور کر دے، گندے خیالات ڈالنے والی باتوں کو بالکل اللہ تعالیٰ دور کر دے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو پاک صاف کر دے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، مزید تلقین کی جاتی ہے، فرمایا کہ اللہ کی جو آیات تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہے تم ان کو یاد کرو، تلاوت کی جاتی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہیں تو آپ بھی تلاوت کریں، آپ ان کو پڑھیں۔ یہاں پڑھنے کا حکم نہیں بلکہ فرمایا آپ ان کو وَاذْكُرْنَ، تم ان کو یاد کرو۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، جو رب تعالیٰ کی آیات تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہیں ان کو تم یاد کرو۔ من آیات والحکمہ، اور جو حکمت کی باتیں ہیں، یعنی جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم کو نصائح فرماتے ہیں، نصیحتیں کرتے ہیں، آپ ان نصائح کو یاد کرو۔ فقہ کے احکامات ہیں، آپ وہ یاد کرو۔ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کے آداب کیا ہیں، گھر میں رہنے کے کیا احکام و آداب ہیں، یہ حکمت کی باتیں ہیں، ان کو آپ سنو اور ان کو یاد کرو اور پھر اس کے اوپر عمل کرو۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، کہ بے شک خدا باریک بین اور باخبر ہے۔ خدا تعالیٰ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر نظر رکھنے والا اور باخبر ہے۔ دوبارہ ان آیات مبارکہ کی ٹرانسلیشن دیکھ لیں۔ فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرنا چاہتی ہو، فلا تخضعن بالقول، پھر تم کسی اجنبی مرد سے نرم نرم باتیں نہ کرو۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تاکہ وہ شخص جس کے دل میں مرض ہے، فیطمع، وہ طمع نہ کرے۔ وقلن قولا معروفا، بات کرو تم دستور کے مطابق، دستور کے مطابق بات کرو۔ کوئی اجنبی مرد دروازے پہ آئے، یہ نہیں ہے کہ وہ دروازہ کھٹکھٹاتا رہے آپ اس کو جواب نہ دیں، بلکہ آپ اس کو جواب دیں، سختی کے ساتھ جواب دیں، اور تاکہ اس کے دل میں کسی قسم کا کوئی مرض پیدا نہ ہو۔ وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، تم زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح اظہار تجمل نہ کریں۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کریں۔ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اہل بیت سے مراد نبی کے گھر والیاں، نبی کی بیٹیاں، اور نبی کے گھر والیاں اور نبی کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے
کہ اہل بیت سے گندی باتوں کو دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو پاک کر دے، پاک کر دینا۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی بیویوں، وَاذْكُرْنَ، یاد کرو، ما یتلیٰ فی بیوتکن، جو تمہارے گھروں میں رب تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، ان آیات مبارکہ کو تم یاد کرو۔ والحکمہ، اور جو حکمت کی باتیں ہیں ان کو بھی یاد کرو۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین اور باخبر ہے۔ آج چوتھا سبق آج ہمارا ختم ہو چکا ہے۔ آگے الفاظ معنی ہیں، جیسے کتاب کے اندر الفاظ معنی لکھے ہوئے ہیں آپ ویسے یاد کریں گے۔ باقی سوال یہ ہے کہ سبق کی آیات کے حوالے سے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو کن دو باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کے بارے میں فرمایا۔ وہ سب سے پہلی آیت ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا، اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کو اختیار کرنا چاہتی ہو تو پھر ان کو کہہ دو، آؤ میں تمہیں مال دیتا ہوں اور میں تمہیں رخصت کرتا ہوں، اچھے طریقے سے رخصت کر دینا۔ یہ دو باتیں ہیں۔ آگے اگلی آیت پہ، یعنی سبق کی جو پہلی دو آیات مبارکہ ہیں آپ نے صرف ان کی ٹرانسلیشن یاد کرنی ہوگی، یعنی یا ایھا النبی قل لازواجک سے لے کر اجرا عظیما تک، یہ دو آیات مبارکہ، یہ دو باتیں ہیں، ان دو باتوں میں سے کسی ایک کے اختیار کے متعلق ارشاد فرمایا۔ ان دو آیات مبارکہ کی ٹرانسلیشن یاد کریں گے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ازواج مطہرات کو کن احکام و آداب کی تلقین کی؟ یہ آج کا لیکچر آپ نے سنا، یا نساء النبی سے لے کر ان اللہ کان لطیفا خبیرا سبق کے آخر تک یہ دو سوالات ہیں۔ یہ تقریباً مکمل سبق ہوتا ہے، آپ نے مکمل سبق کی آپ نے ٹرانسلیشن یاد کرنی ہوگی۔ آج 4 سبق ہو چکے ہیں، چاروں اسباق کی ٹرانسلیشن، الفاظ معنی، سوالوں کے جواب اور مشقی آیات مبارکہ کی بھی ٹرانسلیشن آپ لوگ یاد کریں گے۔ اور 10th کلاس کی جو احادیث مبارکہ ہیں، 10 حدیثیں آپ نے پچھلے سال آپ نے پڑھ لی تھیں، لیکن آج ہم انشاءاللہ 11ویں حدیث شروع کریں گے، 10th کلاس کی 11ویں حدیث۔ الصلاۃ عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین ومن ہدمها فقد ہدم الدین۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ نماز کو کہتے ہیں، ویسے تو اس کے معنی بہت سارے ہیں، لیکن فی الوقت جو معنی استعمال کیا جا رہا ہے وہ نماز کیا ہے؟ فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ ومن اقامها فقد اقام الدین، جس نے اس نماز کو قائم کیا گویا کہ اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن ہدمها، جس نے اس کو گرایا فقد ہدم الدین، گویا کہ اس نے دین کو گرا دیا۔ دین کو ایک عمارت کے ساتھ تشبیہ دی گئی، تشریح دیکھیں، دین کو ایک عمارت کے ساتھ تشبیہ دی گئی جس کا ستون نماز ہے۔ فرمایا اگر تم نے اس نماز کو قائم کیا تو گویا کہ دین کی عمارت کو تم نے قائم کیا، اور جس نے اس نماز کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، تو گویا کہ اس نے دین کی عمارت کو ڈھا دیا، گرا دیا۔ اس حدیث مبارکہ سے نماز کی اہمیت واضح ہو گئی۔ ہر مسلمان کے لیے روزانہ 5 مرتبہ ایمان کے امتحان کا موقع آتا ہے۔ روزانہ ہر مسلمان کے لیے 5 مرتبہ ایمان کے امتحان کا موقع آتا ہے، یعنی مؤذن اسے فلاح و کامیابی کی طرف بلاتا ہے کہ آؤ تم نماز کی طرف، تمہاری کامیابی نماز میں ہے، تمہارے مسائل کا حل نماز میں ہے، تم آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، یہ 5 مرتبہ ایسے پکارتا رہتا ہے۔ اگر صاحب ایمان اس پر لبیک کہتا ہے تو وہ اپنے ایمان کی صداقت کی گواہی دیتا ہے، وہ اپنے ایمان کی صداقت کی گواہی دیتا ہے، یعنی اس کا ایمان موجود ہے اور یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، تمام مسلمان نماز پڑھتے ہیں، تو گویا کہ اپنے ایمان کی صداقت کی گواہی دیتے ہیں۔ جو لوگ نماز چھوڑتے ہیں ان کے متعلق بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص جان بوجھ کے نماز چھوڑے اس کو پکڑو اور اس کو کمرے میں بند کر دو حتیٰ کہ وہ وہیں مر جائے یا پکی سچی توبہ کر لے۔ اور دوسرے ائمہ یوں فرماتے ہیں، جس نے نماز کو چھوڑا
بس وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ لیکن امام صاحب فرماتے ہیں وہ دائرہ اسلام، اگرچہ وہ فاسق فاجر ضرور ہے، گناہ گار ضرور ہے، لیکن وہ کافر نہیں ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ نماز ہی ہے۔ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ اسی وجہ سے اس صحیح مصنف نے اس حدیث مبارکہ کی تشریح لکھنے والے نے یوں لکھا کہ جب مؤذن فلاح کی طرح بلائیں، اگر ہم نماز پڑھیں تو گویا کہ ہم اپنے ایمان کی صداقت کی گواہی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ نماز ہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور رابطہ قائم رہتا ہے، جو ترک نماز سے کمزور ہو جاتا ہے۔ کہ اگر تم نے اللہ سے باتیں کرنی ہیں، اگر تم نے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے، جس کو کہا جاتا ہے تعلق مع اللہ، مسائل ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، انسان فوراً نماز شروع کر دے، 2 رکعت نماز نفل شروع کر دے، وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو اللہ کے ساتھ تعلق اس کا مضبوط ہوا ہے، یہ نماز ہی کے ذریعے اس کا تعلق مضبوط ہوا ہے۔ لیکن ترک نماز سے یہ تعلق کمزور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم مسائل اور پریشانیوں میں گر جاتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگ آج کا یہ سبق یاد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم۔